چیزوں کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر ایک بات سمجھا دی کہ مومن وہ ہے کہ جو نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور امام الانبیاء صحابہ کرام کو نیکیوں کے اندر بڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آپ کو چاہیے کہ آپ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی حرص رکھیں اور لالچ رکھیں۔ اور ہم نے دنیا کمانے کے چکر میں ایمان کو پس پشت ڈال دیا، نیکیوں کو چھوڑ دیا۔ رمضان میں ہم دنیا کمانے کے چکر میں پڑے، اور میرا اللہ کتنی عنایت کرنے والا ہے کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں رات کو کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن سنتا ہے، میرا اللہ کتنا غفور اور رحیم ہے کہ میرا اللہ نیکیوں کو کس طرح سے بڑھاتا ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جو تراویح کی ایک رکعت کا ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1500 نیکیاں ایک سجدے پہ عطا کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ 20 رکعت ادا کرے گا، 20 رکعت میں 40 سجدے بنتے ہیں، اور 40 سجدوں کو 1500 سے ضرب دے تو تقریباً 60,000 نیکیاں بنتی ہیں۔ ایک رات کے اندر آپ نے 20 رکعت تراویح ادا کی، 60,000 نیکیاں آپ کو صرف سجدہ کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عطا فرما دیتی ہے۔ اور قرآن سننے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا فرمان ہے، میرا نہیں، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ جو قرآن کا ایک لفظ سیکھے گا 1000 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے، اور جو قرآن کا ایک لفظ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں رمضان کے مہینے کے اندر اس کو 700 حروف پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مومنوں کو دیکھا کہ مومن گناہگار ہیں، گناہ کرتے ہیں، انسان کمزور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت جب ان پہ آئی تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت کو رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا، اور رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 60,000 لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ صرف افطاری کے وقت 60,000 لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ روزہ فرض کیوں کیا؟ اللہ ہمیں کیوں بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ باقی 11 مہینے ہم تسلسل کے ساتھ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ایک مہینہ اللہ ہمیں کیوں بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ آپ نے روزہ رکھا ہے، اور جب دن کے 12 یا 1 بجتے ہیں تو بھوک اپنے عروج پہ آتی ہے، بندے کے اندر دوسرے بھائی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، 11 مہینے تسلسل کے ساتھ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، لیکن اپنے بھائی کا احساس اس کے دل میں نہیں آتا۔ اللہ ایک رمضان کے مہینے میں روزہ رکھوا کر ہمارے اندر احساس پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح سے تجھے رمضان کا روزہ رکھ کر بھوک لگتی
جب مومن روزہ رکھتا ہے تو اس کے
اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کرتا جائے، میرے صبر کرو۔ اور آج امام الانبیاء کی سنتوں سے کوسوں دور، نہ خوشی کے اندر ہمیں امام الانبیاء کی سنتیں یاد رہتی ہیں، نہ غمی کے اندر ہمیں امام الانبیاء کی سنتیں یاد رہتی ہیں۔ وہ بدعات، وہ خرافات، نہ جانے کون سی چیزیں ہم نے گڑھ لی ہیں اور ہم نے ان کو دین سمجھ کے ان کو کرنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی سخاوت کے اندر جوش آنا شروع ہو جاتا تھا اور آپ کی سخاوت جوش مارنا شروع ہو جاتی تھی۔ باقی دنوں کے اندر بھی امام الانبیاء کی سخاوت ہوتی تھی۔ گھر کے اندر فاقہ ہوتا، کوئی مہمان آ جاتا، امام الانبیاء اس مہمان کو کھانا کھلاتے اور خود بھوکے رہتے۔ اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پر امام الانبیاء سخاوت کیا کرتے تھے۔ آج ہم امام الانبیاء کی زندگی کا کوئی ایک پہلو دیکھ لیں، کسی ایک پہلو کو لے کر اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ آج ہم بھی اپنے اوس پڑوس کے اندر نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ کہیں ہمارا پڑوسی ہمارے دسترخوان کے اوپر بے شمار نعمتیں سجتی ہیں، نہ جانے کون کون سی چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی اگر بھوکا سوتا ہے تو رب کعبہ کی قسم اللہ کو ہمارے اس روزے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری اس عبادت کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اگر میرے دسترخوان پہ بے شمار نعمتیں سجتی ہیں، میرا پڑوسی بھوکا سوتا ہے، میرا پڑوسی اس کی عید صحیح نہیں گزرتی، اس کے بچے ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، رب کعبہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو ہمارے منہ پہ مار دے گا قیامت میں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ذرا اپنے گریبانوں کے اندر جان کر اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے سامنے کس منہ سے جائیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حوض کوثر کے اوپر کھڑے ہوں گے، اپنی امت کے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے جام پلاتے جائیں گے اور میں اور آپ بھی وہاں سے گزریں گے اور ہمارے طرز عمل سے اگر اللہ کے حبیب کا دل وہاں روزے کے اندر چھلنی ہوتا ہے، اگر میں کسی غریب کا خیال نہیں رکھتا، اگر میں کسی کے حقوق دبا کر زندگی گزارتا ہوں، تو جب وہاں سے گزروں گا تو امام الانبیاء اپنا چہرہ انور وہاں سے دکھا دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب باقی امتیں بھی ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک سارے نبیوں کی امتیں وہاں پر موجود ہوں گی، لیکن امام الانبیاء اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانوں گا۔ رمضان کے مہینے کے اندر میں اور آپ نمازی بن جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پہلی صف کے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن غیر رمضان کے اندر ہم نماز کے قریب نہیں جاتے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ایک تو آیا ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اور ایک لوگوں کا احساس پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی صحیح معنوں کے اندر سمجھ کر تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو، ذکر اذکار کو، قرآن کی تلاوت کو قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے عرفان شریف صاحب کی والدہ محترمہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یقین جانے کہیں موجود پہ رش آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جمعرات کا دن، پھر جمعے کا دن اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن جمعرات کی رات کو اگر کوئی بندہ
ہمیں دین کے لیے قبول فرمائے اور اللہ تبارک